دوسری قسم کے لوگ جو ہیں وہ کنجوس ہوتے ہیں. تیسری قسم کے یہ جو لوگ ہیں یہ جذباتی نہیں ہوتے, ان کا میتھ بڑا اچھا ہوتا ہے, یہ پریکٹیکل ذرا ہائیلی پریکٹیکل اور مٹیریلسٹک بھی ہوں گے. 2 + 2 4. دیکھیں پہلا جو تھا نا اس کا 2 + 2 5 تھا, یا 2 + 2 جو ہے نا اس کا 22 ہو جائے گا. دوسری قسم میں 2 + 2 3 تھا, 3.25 تھا, یا بعض کا 0 تھا. وہ اینڈ میں صاحب کر کے بتائیں گے جی کچھ نہیں بچا. ٹیکرز جو ہیں اور میچرز جو ہے نا وہ کہے گا جی 2 + 2 4 ہے اور 4 ہی ہے. کوئی کہے گا 5 ہے, کہے گا نہیں 3 ہے, نہیں 4 ہے تو 4. یہ لاجک کے قائل ہوتے ہیں اور لاجک کو سمجھتے ہیں. ان کو جب بھی ان کا فائدہ بتا دیا جائے, سمجھا دیا جائے, یہ فوری طور پہ فیصلہ کر لیتے ہیں, یہ کبھی ڈیلے نہیں کرتے. تو یہ ڈیسیژنز کو بڑا کلیئر رکھتے ہیں, بڑا ٹرانسپیرنٹ رکھتے ہیں. اچھا پھر یہ نقصان نہیں دے سکتے. آپ نے سنا ہوگا کاروباری لوگ لڑائیاں نہیں کرتے, جھگڑے نہیں کرتے, فساد نہیں ڈالتے. تدیر جو ہے نا وہ لڑائی کر کے نہیں چلتے, یہ اپنا رستہ لے لیتے ہیں, کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم نے آخر کار جو ہے نا جی وہ چل پڑنا ہے, آگے چل پڑنا ہے اور کوئی اپنا رستہ لے کے کوئی نہ کوئی منزل پا لینی. تو اس میں کیا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں میچر کی کوالٹی بھی ہو, ٹیکر کی کوالٹی بھی ہو, گیور کی بھی ہو, مکس اینڈ میچ بھی چلتا ہے؟ فطرتی طور پہ تو انسان میں ہر وقت ہر چیز ہی ہے, لیکن پالش کس چیز کو کیا. لیکن ہوتے اگر کوئی بلو ٹک مافی کے ساتھ گٹیا بن گیا تو وہ ایک تجربہ ہوتے 40-50 سال کی عمر میں. اسی لیے جو ہماری عادتیں ہیں نا, اس پہ یووا نووا ہرارو کا جو فلسفہ ہے 21 لیسنز اور 21st سینچری, بڑا کمال کا ایک شروع کے چیپٹر میں بات لکھتا ہے. وہ کہتے ہیں انسان کا بچہ نا جیسے ایک شیشہ پگھلا ہوا ہوتا ہے نا, شروع میں ایسے ہوتا ہے. اگر اس کا کوئی برتن بن جائے, کوئی شیپ بن جائے تو وہ قابل استعمال ہو جاتا ہے, اگر نہ ہو تو بہنگم ہوتا ہے. تو یہ جو بہنگم ہے وہ ٹیکرز ہیں. شیپ میں جو لوگ ہیں نا وہ ہیں گیورز اور میچرز. ان کی شیپ ہے, اور گیورز کی شیپ میں بانٹنا ہے. انہوں نے سخاوت پہ یقین کیا ہوتا ہے, ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا, دل بہت بڑا ہوتا ہے, ان کا اعتماد بڑا ہوتا ہے, ان کو سخاوت پہ پورا یقین ہوتا ہے, وہ رب کے خزانوں پہ بڑا یقین ہوتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے اللہ نے کہیں سے بندوبست کر دینا. جو میچرز ہیں وہ حساب کتاب کرتے ہیں, اکاؤنٹس کو بار بار چیک کرتے ہیں, کاپیوں پہ لکھتے ہیں, نوٹ کرتے ہیں, رجسٹر رکھتے ہیں, اپنا فائدہ دیکھتے ہیں, دوسرے کا فائدہ, ہر چیز کو ڈیل کرتے ہیں. وہ ہر چیز کو پروفٹ لاس کی شکل میں دیکھتے ہیں. ایون کہ میچرز بعض اوقات شادی بھی کریں تو اس میں پروفٹ لاس دیکھنے لگ پڑتے ہیں کہ اس سے مجھے کاروباری فائدہ کیا ہوگا. یہ یعنی کہ اگر رشتے بھی بناتے ہیں, یہ بیٹوں کے رشتے کریں گے تو اس میں کاروباری ڈیل رکھ لیں گے. اگر میچر سیاستدان ہے, میں مثال دے رہا ہوں, تو یہ دیکھے گا کہ اگر میری بیٹی کی شادی ہے اور میں نے کرنی ہے تو اس سے مجھے سیاسی طور پہ فائدہ کیا ہوگا. یہ بڑے بڑے بزنس مین اور سیاستدان واقعی اس میں فال کرتے ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں وہ اسی کیٹیگری میں. یہ پازیٹیو کریکٹر ہے, یعنی میں نیگیٹو نہیں کہہ رہا, لیکن ان کا ہر وقت بیوپار جو ہے نا وہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا. یعنی یہ دنیا دار زیادہ ہے, روحانیت جذباتیت سے ذرا ان میں نہیں ہوتی. ان میں جذباتیت, ان میں روحانیت, اور ان میں جو ہے نا جی وہ کہہ لیجئے ایموشنز کا فلو اس طرح نہیں ہوتا. یہ تولیں گے, یہ ترازو ہے دوسرے لفظوں میں, ہر وقت تولیں گے, ہر وقت ماپیں گے, حساب کتاب کریں گے اور آگے چلیں گے. جس طرح سے کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں پتہ بھی ہوتا ہے یہ شخص میرے سے اچھا نہیں کرے گا یا اس کا کوئی مفاد ہے, پھر بھی وہ کہتے ہیں اچھا جی جان, وہ گیورز میں آتے ہیں. تو یہ جو ٹیکرز ہوتے ہیں یہ بھلا کرتے ہیں کسی کا, مطلب مشکل میں ہو, بڑا مشکل ہے جی. ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ان سے کو فائدہ لینے والے کو تو انعام دینا چاہیے, شاباشی دینی چاہیے کہ یار تم نے اس سے مکھی چوس سے نکلوا لیا. ایک واقعہ میں سنانا چاہوں گا کیونکہ اختتام کی طرف ہم جانے والے ہیں. یہ واقعہ کہہ لیجیے سینہ بسینہ ہم نے اپنے استادوں سے, بزرگوں سے سنا. ایک درویش تھے, اللہ کے ولی تھے. تو ایک دفعہ ان کی کوئی محفل لگی ہوئی تھی اور لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ ایک شخص تھا جو کچھ لے کر آیا نا, کچھ کھانے پینے والی چیز, تو انہوں نے وہ رکھی, اور اس کو رکھنے کے بعد جب سارے جانے لگے تو کسی اور کو وہ دے دی. وہ بھی جا چکا تھا لیکن کہا بیٹے آپ استعمال کر دو, لے جاؤ. اور ایک دم جاتے جاتے کسی ایک ماڑے سے بندے کو روکا کہ یار بات سنو, تم یہ کل لے کر آنا. اچھا. تو ایک بڑا دانا بینا ساتھ بیٹھا ہوا تھا ان کا بالکا مرید, اس نے بڑا حیران ہوا یہ کیا ہوا کہ وہی چیز آئی ہے وہ کسی کو دے دی ہے, اور ایک مسکین ماڑا اس کو پلنٹی پڑ گئی ہے بزرگوں کی طرف سے کہ مٹھائی کا ڈبہ جو لایا ہے وہ دے دیا کسی کو, اور کسی کو اس کی جیب میں پیسے نہیں, اس کو کہہ دیا تم کل لے کر آنا. تو اس نے جرت کر کے پوچھ لیا بابا جی یہ کیا کہانی ہے. اس نے کہا بیٹا یاد رکھو, بخیل کا کھانا نہیں کھانا چاہیے, کنجوس سے کھانا نہیں چاہیے, وہ ہضم نہیں ہوتا. اچھا. اس کے اندر ایک نیگیٹو انرجی ہوتی ہے. وہ جو پہلا لایا تھا اس کو کوئی کام تھا, اس نے سفارش کرانی تھی کیونکہ چیف جسٹس میرا مرید ہے. تو میں نے وہ سفارش تو نہیں ماننی, لیکن اٹھا کے وہ جو نیگیٹو انرجی تھی وہ کہا یار کسی اور کے کام آ جائے, مجھے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی, وہ کسی اور مخلوق کے کام آ جائے. لیکن یہ جو ہے دوسرا, یہ مسکین جو ہے یہ میرے سے محبت کرتا ہے, اس سے تو میں مانگ کے بھی کھانا چاہوں گا. یہ سخی ہے, اس کی سخاوت ایسی ہے کہ اس کا دیا ہوا مال میرے پہ جائز ہے, تو سخی کا چھین کے کھا لیں, بخیل دے بھی تو نہ کھائیں. بالکل لیسن یہ ہے. تو وہ بخیل جو ہے وہ ٹیکر ہے, اور جو سخی ہے وہ گیور ہے,
اور جو حسابی کتابی ہے اس کے ساتھ بھی حساب کتاب سے چلے. وہ نقصان دہ تو نہیں ہے نا. اچھا جی, بڑی ہم نے ڈیٹیلڈ قسم کی ڈسکشن کر لی ہے اور بہت سی چیزیں ہمارے پاس آ گئے ہیں. گیورز تو اللہ والے ہیں, ان کے پاس آپ بیٹھیں, ان کی محفل میں جائیں, وہ آپ کو بھی 4 چاند لگا دیں گے, آپ کام بھی اچھا کریں گے. اور جو پریکٹیکل لوگ ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں, دیکھیں کسی کا نہ نقصان کر رہے ہیں نفع کر رہے ہیں. لیکن ٹیکرز جو ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کوئی انڈر ٹیکر ٹائپ کے, ڈان ٹائپ کے, خوفناک قسم کے لوگ ہیں وہ. بالکل صحیح بات ہے. ان کے لیے میں چاہ رہی ہوں ایک ٹپ ذرا بتائیں کہ کیسے ڈیل کریں. اس میں آج میں تو صرف اتنا ہی بتاؤں گا, سادہ سا جو اصول ہے کہ آپ کی زندگی میں جو گیورز ہیں ان کی رسپیکٹ کریں. ان کو جیسے ہاتھ میں نہ کہتے ہیں سوراخ ہوئے ہوتے ہیں, وہ پیسے آئے نا تو نکل جاتے ہیں, اس طرح کچھ لوگوں کی بدقسمتی ہوتی ہے, وہ کچھ ایسے سوراخ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں, اچھا بندہ نہیں ٹکتا, اچھا بندہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے.